بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہو سکے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے 4 بیویوں تک کی اجازت۔ جو لوگ انسانوں کی فطرت اور ان کے مختلف طبقات کے حالات سے واقف ہیں وہ یقین کے ساتھ جانتے ہوں گے کہ بہت سے آدمی اپنی طبیعت اور مزاج کے لحاظ سے اور بہت سے اپنی بیوی کے ساتھ مخصوص حالات کی وجہ سے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کی ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت نہ ہو تو اس کا بڑا خطرہ ہوگا کہ وہ حرام میں مبتلا ہو جائیں۔ اسی لیے آسمانی شریعتوں میں جن میں زنا حرام قرار دیا گیا ہے عام طور پر اس کی اجازت ہی رہی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں خاص کر شادی شدہ آدمی کے لیے زنا اتنا شدید گناہ ہے کہ اس کی سزا سنگساری ہے۔ ایسی شریعت میں اگر کسی حال میں بھی تعداد و ازواج کی اجازت نہ ہو تو انسان پر قانون کی یہ بہت زیادتی ہوگی۔ جن مغربی ملکوں اور قوموں کے قانون میں تعداد و ازواج کی بالکل گنجائش نہیں ہے ان میں زنا کو قانونی جواز حاصل ہے اور عملاً وہاں زنا کی کثرت ہے، وہاں کوئی پوشیدہ راز نہیں ہے۔ اس میں اسلامی شریعت نے زنا کو ختم کرنے کے لیے ایک طرف تو اس کے لیے سخت سے سخت سزا مقرر کی ہے اور دوسری طرف مناسب شرائط کے ساتھ 4 بیویوں تک کی اجازت دی ہے۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے وجوہات اور اسباب ہیں جن کا یہی تقاضا ہے، لیکن ان کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد دنیا کی بہت سی دوسری قوموں کی طرح عربوں میں بھی بیویوں کی تعداد کا کوئی ضابطہ نہیں تھا۔ بعض لوگ 10 اور اس سے بھی زیادہ بیویاں رکھتے تھے۔ اسلامی شریعت میں انسانوں کی مختلف حالتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی آخری حد 4 مقرر کر دی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غیلان بن سلمہ ثقفی نے اسلام قبول کیا۔ اس وقت ان کی 10 بیویاں تھیں۔ ان سب نے ان کے ساتھ اسلام قبول کر لیا تو حضور نے ان کو ہدایت فرمائی کہ 4 بیویاں رکھو اور باقیوں کو جدا کر دو۔ مسند احمد۔ اگر کسی شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو اس کے لیے بطور فریضے کے لازم کیا گیا ہے کہ وہ سب کے ساتھ یکساں برتاؤ کرے، کسی کے ساتھ ادنیٰ بے انصافی نہ ہو۔ قرآن مجید میں سورہ نساء کی جس آیت میں 4 تک کی اجازت دی گئی ہے اس میں صراحت کے ساتھ فرمایا گیا ہے اگر تم ایک سے زیادہ بیویوں سے نکاح کرنے کی صورت میں عدل پر قائم نہ رہ سکو اور ہر ایک کے ساتھ یکساں برتاؤ نہ کر سکو تو بس ایک ہی بیوی پر قناعت کرو، ایک سے زیادہ نکاح مت کرو۔ بیویوں کے ساتھ عدل نہ کرنے والے شوہروں کو آخرت میں جو خاص رسوا کن عذاب ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر بھی فرمایا ہے تاکہ لوگ اس معاملے میں ڈرتے رہیں۔ ہاں، دل کے میلان پر انسان کا اختیار نہیں، اس میں بندہ معذور ہے، لیکن معاملہ اور برتاؤ میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی آدمی کی 2 یا زیادہ بیویاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ عدل و مساوات کا برتاؤ نہ کرے تو قیامت کے دن وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کا ایک دھڑ گرا ہوا ہوگا۔ جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، مسند راوی۔ دنیا کے گناہوں اور آخرت کی سزاؤں میں جو مناسب اور مشابہت ہوگی یہ بھی اس کی ایک مثال ہے۔ وہ معاملہ اور برتاؤ میں ایک بیوی کی طرف جھکتا تھا، قیامت کے دن وہ اسی حال میں ہوگا کہ اس کا ایک دھڑا گرا ہوا ہوگا اور سب اس کو اسی حال میں دیکھیں گے۔ اللہ کی پناہ، کیسا منظر ہوگا، کیسی رسوائی ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سب بیویوں کے ہاں باری باری رہتے تھے
اور پورے عدل کا برتاؤ فرماتے تھے۔ اس کے ساتھ اللہ سے عرض کرتے تھے کہ اے میرے اللہ، یہ میری تقسیم ہے ان معاملات میں اور اس عملی برتاؤ میں جو میرے اختیار میں ہے، بس میری سرزنش اور محاسبہ نہ فرما۔ دل کے اس معاملے میں جو تیرے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں نہیں۔ جامع ترمذی، سنن نبی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں تک رہن سہن اور عملی برتاؤ کا تعلق ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ مثالی اور کامل عدل فرماتے تھے۔ جو معاملہ اور برتاؤ کسی ایک کے ساتھ تھا وہ سب کے ساتھ تھا، لیکن قلبی محبت اور دل کا میلان ایسی چیز ہے جس پر کسی بشر کا قابو نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قابو نہیں تھا، اس کا حال یکساں نہیں تھا۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس طرح معذرت فرماتے تھے کہ اے اللہ، یہ چیز میرے اختیار میں نہیں ہے، آپ کے اختیار میں ہے، اس پر مواخذہ اور محاسبہ نہ کرنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال عبدیت تھا۔ اسلام مرد کو 4 شادیوں کی اجازت صرف اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ زنا جیسے گناہ سے بچ سکے۔ اس پر بھی مرد کو پابند کیا گیا ہے کہ اگر وہ 1 سے زائد بیویوں میں عدل و انصاف نہیں کر سکے گا تو وہ صرف ایک بیوی پر ہی گزارا کرے۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے اپنی زندگی کو آسان بنائیں۔ اللہ حافظ۔